السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک مشین کیسے سیکھتی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم انسان سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ ٹیکنالوجی کی، جسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ۔ اچھا، ذرا یاد کریں، جب پہلی بار کوئی ویڈیو گیم کھیلنا شروع کی تھی تو کیا اس کے ساتھ کوئی کتابچہ آیا تھا کہ اسے کیسے کھیلنا ہے؟ نہیں نا، ہم سب نے بس ایک ہی طرح سے سیکھا ہے۔ جی ہاں، ٹرائل اینڈ ایرر سے، یعنی آزمائش اور غلطی سے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، پھر سے کوشش کرتے ہیں، اور آخرکار سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ گیم کیسے جیتنی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ گر گر کر چلنا سیکھتا ہے یا ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ بنیادی آئیڈیا ہے جس پر پوری ری انفورسمنٹ لرننگ کھڑی ہے۔ تو چلیں پہلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سیکھنے کا طریقہ ہے یہ اے آئی کی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ، جسے ہم آر ایل بھی کہتے ہیں، ہے کیا؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ایسا طریقہ ہے جہاں ہم اے آئی کو اب کہہ لیں چمچے سے نہیں کھلاتے، یعنی ہم اسے سیدھے سیدھے جواب نہیں بتاتے، بلکہ ہم اسے ایک ماحول، ایک دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی خود سیکھو کہ اپنا مقصد کیسے حاصل کرنا ہے نا؟ یہ سیکھنے کا ایک بالکل قدرتی اور زبردست طریقہ۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے آئی کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ سے کھیل میں چھپا ہوا ہے، اور وہ کھیل ہے جزا اور سزا کا۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اسے بالکل ایسے سمجھیں جیسے ہم کسی کتے کو ٹریننگ دے رہے ہوں۔ دیکھیں، اصول بہت سیدھا سا ہے۔ اگر کتا کہنے پر بیٹھ جائے تو اسے کوئی ٹریٹ ملتی ہے، یعنی ایک انعام۔ اس سے وہ سیکھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ اور اگر وہ صوفے پر کود جائے تو اسے ڈانٹ پڑتی ہے، یعنی سزا۔ ری انفورسمنٹ لرننگ بھی جناب بالکل اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں انعام اور سزا نمبروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا جزا اور سزا کا کھیل ہے نا، اس کے بس 4 بنیادی اصول ہیں۔ اگر یہ 4 سمجھ آ گئے تو سمجھیں آپ کو آر ایل کی بنیاد سمجھ آ گئی۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ایجنٹ۔ یہ ہمارا کھلاڑی ہے، یعنی ہمارا اے آئی یا روبوٹ۔ پھر آتا ہے ماحول، یعنی وہ کھیل کا میدان جہاں ایجنٹ نے کام کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے ایکشن، مطلب وہ چالیں جو ایجنٹ چل سکتا ہے، جیسے دائیں مڑنا یا چھلانگ لگانا۔ اور آخر میں سب سے اہم چیز ریوارڈ، یعنی اچھے کام پر ملنے والے پوائنٹس۔ اور ایجنٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ریوارڈز اکٹھے کرنا، بس۔ اچھا، تو اب ہم نے تھیوری تو سمجھ لی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اصل دنیا میں کیا گول کھلا رہی ہے، یعنی اس کے کمالات کیا ہیں۔ اس کی شاید سب سے مشہور مثال ہے الفا گو۔ یہ گوگل کا بنایا ہوا ایک اے آئی ہے جسے دنیا کا سب سے پیچیدہ بورڈ گیم گو کھیلنے کے لیے ٹرین کیا گیا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کے بہترین انسانی کھلاڑی کو ہرا کر سب کو حیران کر دیا۔ اب اگر اس مثال کو ہم اپنے 4 اصولوں پر پرکھیں تو دیکھیں کتنی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ یہاں ایجنٹ تھا الفا گو کا سافٹ ویئر، ماحول تھا گو کا ورچوئل بورڈ، اور ریوارڈ کا اصول بہت سادہ تھا، گیم جیتو تو +1، ہارو تو -1۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے سیکھا کیسے؟ اس اے آئی نے خود اپنے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں گیمز کھیلیں، ہر بار اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور آخرکار یہ ناقابل شکست ہو گیا۔ لیکن ٹھہریں، یہ کہانی صرف گیمز کی نہیں ہے۔ ری انفورسمنٹ لرننگ اب ہمارے ارد گرد بھی پہنچ چکی ہے، پاکستان میں بھی۔ مثال کے طور پر سیالکوٹ کی فیکٹریوں میں جہاں سمارٹ روبوٹس کام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک روبوٹک بازو ہے جس کا کام ڈبے پیک کرنا ہے۔ اب جب بھی وہ کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گر جاتی ہے تو اسے ملتا ہے ایک منفی ریوارڈ، لیکن جب وہ چیز کو صحیح طریقے سے ڈبے میں رکھ دیتا ہے تو اسے ملتا ہے ایک پازیٹیو ریوارڈ۔ اور بس ہزاروں بار یہی عمل دہرانے کے بعد وہ خود بخود بغیر کسی کی مدد کے یہ کام بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی زبردست مثال ہے ٹریفک کنٹرول کی۔ کبھی لاہور کے کلمہ چوک پر پھنسے ہیں؟ اب ذرا تصور کریں کہ وہاں کے ٹریفک سگنلز کو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک اے آئی کنٹرول کر رہا ہو۔ یہاں اے آئی کا ایکشن کیا ہوگا؟ ٹریفک لائٹس کو بدلنا۔ اگر اس کے فیصلے سے ٹریفک رواں دواں رہتی ہے، گاڑیاں آرام سے گزرتی ہیں، تو سسٹم کو ملتا ہے پازیٹیو ریوارڈ، اور اگر ٹریفک جام لگ جاتا ہے تو ملتا ہے منفی ریوارڈ۔ اس طرح یہ سسٹم ہر لمحہ سیکھتا رہتا ہے اور ٹریفک کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ رش کم سے کم ہو۔ کمال ہے نا؟
تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ری انفورسمنٹ لرننگ کیا بلا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ چلے اب آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ایسے ذہین ایجنٹس خود بنانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ ری انفورسمنٹ لرننگ ہی روبوٹکس، سیلف ڈرائیونگ کاروں اور سمارٹ سسٹمز کا مستقبل ہے۔ یعنی جو آج اس فیلڈ میں مہارت حاصل کر لے گا وہ آنے والے کل میں بہت آگے ہوگا۔ یہ ایک زبردست سرمایہ کاری ہے۔ تو اگر اس ساری گفتگو نے آپ کے اندر بھی سیکھنے کا شوق جگایا ہے تو ایک اچھی خبر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے قائد اعظم کیمپس میں جو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ AI پر ایک شارٹ کورس کروا رہا ہے۔ یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آن کیمپس کلاسز ہیں اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا یعنی ہینڈز آن پریکٹس کا موقع ملے گا۔ تو اگر آپ بھی اس مستقبل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور خود ایسے ذہین ایجنٹس بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک شاندار موقع ہے۔